اگر رات کو سوتے وقت آپ کی بھی سانس رک جاتی ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو سی پیپ تجویز کر رکھی ہے تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، دنیا بھر میں ہزاروں لوگ سی پیپ کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ درپیش ہے کہ 50% لوگ اس کو چپ چاپ چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو پاتے، ماسک لگانا عجیب لگتا ہے، ہوا کا دباؤ زیادہ محسوس ہوتا ہے یا پائپ کھینچتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں سی پیپ کو ایک روزانہ کی پریشانی سے ایک ایسی عادت بنا سکتی ہیں جو مشکل محسوس نہ ہو۔ آپ کے سامنے میں پریکٹیکل 10 ٹپس رکھنے جا رہا ہوں جو آپ کی نیند کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس دستور صحت چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ مزید انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ تو ناظرین، سی پیپ کا استعمال کیوں ضروری ہے؟ ایپنیا تھراپی پر قائم رہنا صرف خراٹے بند کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک طویل مدتی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اگر سلیپ ایپنیا کا علاج نہ ہو تو بلڈ پریشر کا خطرہ 3 گنا اور فالج کا خطرہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ مسلسل سی پیپ استعمال کرتے ہیں ان میں ڈرائیونگ کے دوران ہونے والے حادثات بہت کم ہیں۔ جتنا تھراپی نیچرل لگے گی دماغ اسے اتنی جلدی معمول مان لے گا۔ سی پیپ ہے کیا؟ یہ ایک ایسی مشین ہے جو منہ پر لگائی جاتی ہے اور رات کو یہ سانس کے اٹکنے میں مدد دیتی ہے اور منہ میں یا ناک میں ہوا داخل کرتی ہے جس سے آپ کا سانس بحال رہتا ہے اور آپ کی نیند میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ تو پہلی ٹپس یہ ہے کہ پریکٹس ہی سب کچھ ہے۔ صرف رات کو ماسک پہننے کی بجائے دن میں جب آپ جاگ رہے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اسے پہن لیں، جیسے ٹی وی دیکھتے ہوئے، موبائل چلاتے وقت کم از کم 15 منٹ ماسک لگانے سے آپ کا دماغ اس احساس کا عادی ہو جائے گا اور آپ کو رات کو بھی اس کی عادت پڑ جائے گی۔ نمبر 2 ہے ہر بات سوتے وقت استعمال کریں، چاہے دوپہر کو چھوٹی سی نیند ہو یا رات کی نیند ہو، مشین کا استعمال لازمی کریں۔ اسے چھوڑنے سے اس کی عادت ٹوٹ جائے گی اور آپ اس کا معمول نہیں بنا سکیں گے۔ نمبر 3، ہر ایک چھوٹی تبدیلی کریں، ہر رات ایک چھوٹی تبدیلی کریں، سب کچھ ایک ساتھ نہ بدلیں۔ ہر رات صرف ایک چیز چیک کریں، جیسے اس مشین کا سٹریپ تھوڑا ڈھیلا کرنا یا مشین کی جگہ بدلنا، تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کس چیز سے سکون مل رہا ہے۔ نمبر 4 ہے ماسک کا صحیح سائز اور فٹ ہونا۔ ہر چہرہ مختلف ہوتا ہے، سونے کی پوزیشنز مختلف ہوتی ہیں، اس لیے سوتے وقت اس کو لگا کر چیک کریں کہ ہوا کہیں سے لیک تو نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں ماسک کو بہت زیادہ ٹائٹ کرنا غلط ہے، اس سے درد ہوتا ہے اور لیکیج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جسٹ صحیح فٹ ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5 ہے آٹو ریپ کا استعمال۔ اگر شروع میں ہوا کا دباؤ تیز لگ رہا ہے تو ریمپ سیٹنگ آن کریں۔ یہ ہلکی ہلکی ہوا سے شروع ہوتی ہے اور جب آپ سو جاتے ہیں تو خود بخود ضروری پریشر تک پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 6 ہے ہیومیڈیفائر کا استعمال کریں۔ اگر آپ کا منہ سوکھتا ہے یا ناک بند ہوتی ہے تو ہیومیڈیفائر میں پانی ڈالیں، یہ ہوا میں نمی پیدا کرتا ہے جس سے سانس لینا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 ہے گرم پائپ کا استعمال۔ ناظرین، پائپ میں پانی کے قطرے بن جاتے ہیں جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پائپ میں پانی کے قطرے بننے سے بچنے کے لیے گرم پائپ بہتر رہتا ہے۔ یہ درجہ حرارت کو مستحکم رکھتا ہے اور چہرے پر پانی گرنے سے روکتا ہے۔ نمبر 8 ہے دستانوں کا استعمال۔ اگر نیند میں انجانے میں ماسک اتر جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل پاتا تو سونے سے پہلے کاٹن کے دستانے پہن لیں، اس سے نیند میں ماسک اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ کا ہاتھ یا دستانہ منہ کو یا مشین کو لگتا ہے تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے جس سے مشین کے ہٹنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9 ہے کمرے کا ماحول بہتر بنائیں۔ بہتر نیند کے لیے 60 to 67 فارنہائٹ درجہ حرارت رکھیں، مکمل اندھیرا رکھیں اور پرسکون ماحول بنائیں۔ نمبر 10 ہے صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صاف سامان بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور جلد کی جلن سے بچاتا ہے۔ روزانہ ماسک صاف کریں اور ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ پائپ ضرور دھو لیں۔ آخری بات یہ ہے کہ کوشش جاری رکھیں، ہر رات کی چھوٹی سی بہتری آپ کو پرسکون اور گہری نیند کے قریب لے جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک اور بلڈ پریشر کا مسئلہ بننے سے روکتی ہے۔ اس لیے اس مشین کو اچھے سے استعمال کرنے کا معمول بنائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔